السلام علیکم، جمعہ مبارک۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے تعلیم کا دن ہے، تو بڑھتے ہیں تعلیم کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سراسر ظلم ہے اور کفر ہے اور نفاق ہے اس شخص کا فعل جو اللہ کے منادی یعنی مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے۔ کتنی سخت وعید اور ڈانٹ ہے اس حدیث پاک میں کہ اس کی اس حرکت کو کافروں کا فعل اور منافقوں کی حرکت بتایا ہے کہ گویا مسلمان سے یہ بات ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ آدمی کی بدبختی اور بدنصیبی کے لیے کافی ہے کہ مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے۔ سلیمان بن ابی حشمہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر لوگوں میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت سننے کی نوبت کم عمری کی وجہ سے نہیں آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو بازار کا نگران بنا رکھا تھا۔ ایک دن اتفاق سے صبح کی نماز میں موجود نہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف تشریف لے گئے تو ان کی والدہ سے پوچھا کہ سلیمان آج صبح کی نماز میں نہیں تھے۔ والدہ نے کہا کہ رات بھر نفلوں میں مشغول رہا، نیند کے غلبے سے آنکھ لگ گئی۔ آپ نے فرمایا میں صبح کی جماعت میں شریک ہوں، یہ مجھے اس سے پسندیدہ ہے کہ رات بھر نفلیں پڑھوں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، میرے بہنوں، جس طرح آج ہم نے حدیث میں پڑھا کہ سراسر ظلم اور کفر ہے کہ اذان ہو جائے اور پھر انسان مسجد کی طرف نہ جائے، مرد حضرات، اور عورتوں کے لیے بھی ہے کہ جیسی اذان ہو جائے تو سارے کام وغیرہ گھر میں جس کام میں لگے وہ سارے چھوڑ کے اول وقت میں وہ نماز پڑھنے لگ جائے، تو اس کو بھی جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب ہے، تو اسی طرح عورتوں کو بھی یہ ثواب ملے گا کہ اگر وہ ٹائم پہ نماز پڑھ لے اذان ہوتے ہی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری جو کامیابی ہے نا وہ نماز کے ساتھ جوڑی ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو جنت کی کنجی ہے وہ نماز ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور اسی طرح ہم نے ایک اور حدیث میں پڑھا جس کا مفہوم ہے کہ 5 وقت کی نماز جو باجماعت پڑھے گا، اس کا اہتمام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 5 انعامات دے گا کہ وہ اس کو رزق کا مسئلہ نہیں ہوگا اس دنیا میں، پھر اس کے بعد قبر کا عذاب نہیں ہوگا، اس کے بعد عمل نامہ دائیں ہاتھ سے ملے گا، اور پولیس رات پہ وہ بجلی کی طرح وہ گزر جائے گا، اور آخری جو ہوگا کہ وہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ میری آپ سب سے درخواست ہے میرے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، کہ دیکھیں 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کی ہے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیں نماز میں انسان اور اللہ کے بیچ، اس بڑے بادشاہ کے بیچ سارے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ پہلی امتوں کے لیے یہ تحفہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ اس امت کو دیا ہے کہ بھئی وہ خود اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، اور جو اس کی تکالیف ہے، مشکلات ہے، جو بھی وہ اللہ کے سامنے خود وہ ان سے براہ راست مانگے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست مانگنے کا ایک ذریعہ ہے جس کو ہم میں آج کل دیکھ رہا ہوں کہ اس کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہے۔ سارے کام اللہ تعالیٰ یہی سے بناتا ہے، اور وسیلے جو ہے اور جو ذریعے ہے دنیا میں جس کے پیچھے ہم خوار ہوتے ہیں، اللہ کی قسم اس میں ہمارے لیے ضلالت بھی ہے اور کام بھی نہیں بنتا۔ جس انسان نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور اس بات پہ یقین کیا کہ کام بنانے والی ذات اور کام بگاڑنے والی ذات اللہ کی ہے، اور وہ اللہ کے آگے وہ 5 ٹائم وہ نماز پڑھے، سر بسجود ہو، اللہ کی قسم وہ عزت کی زندگی اس دنیا میں پائے گا، وہ لوگوں میں ذلیل نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے کام آسان کرے گا، اور اس کے علاوہ اس کی زندگی میں، اس کے مال اور اولاد میں اس کے لیے برکت ڈالے گا۔ تو سب قیامت کے دن جو سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں لیا جائے گا۔ جس کی نماز اچھی نکل آئی اس کے باقی اعمال بھی اچھے ہوں گے، جو بہت زیادہ ضروری ہے میرے بھائیوں۔ 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے انسان کو 24 گھنٹے میں صرف 1 گھنٹہ چاہیے، صرف 1 گھنٹہ، اور 1 گھنٹے میں انسان خشوع اور خضوع سے 5 وقت کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو اگر ہم 1 گھنٹہ بھی اس رب کو نہیں دے سکتے جس رب نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، تو پھر ہم ایسے ہی دنیا میں ذلیل و خوار ہوں گے اور مشکلات میں گرے پڑے رہیں گے، اور پھر مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے کافی مشکلات ہوں گی۔ تو آپ سب سے درخواست ہے، مرد حضرات سے، بھائیوں، بزرگوں سے،
کہ جیسے ہی اذان ہو جایا کرے اپنے محلے میں اپنے مسجدوں میں فوراً انسان جائے اور نماز کو نہ پہلی ترجیح دے کہ کوئی نماز ہماری نہ چھوٹے. اور اسی طرح ہماری جو بہنیں ہیں وہ گھروں میں کام کرتی ہیں، گھروں میں رہتی ہیں، تو جیسی اذان کی آواز سنے تو ہر کام چھوڑ کے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت